روشنی ایسی پھیلائی دور کر دی رات، کام ایسے کر دیے مثالی شخصیات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ پھر مثالی شخصیات کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جس پرسنالٹی کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ اپنے ملک کے حالات کا تجزیہ کیا اور مسلمانوں کی اسلامی شرعی حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے ایک عظیم علمی روحانی شخصیت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں۔ ناظرین کرام، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے صغیر میں ایک عظیم علمی شخصیت ہیں۔ آپ علیہ رحمہ 1703 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ایک عظیم علمی شخصیت تھے۔ ناظرین کرام، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بزرگ جن کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کی خوشی منایا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ ان کے پاس ظاہری طور پر اتنے اسباب نہیں تھے، کچھ رقم ان کے پاس تھی، تو انہوں نے اس رقم سے کچھ چنے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی ان گھڑیوں کو بیان کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے معجزات کو بیان کیا، دعا مانگی اور ان چنوں کو تقسیم کر دیا۔ یہ ہستی جن کے بارے میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ خود شاہ صاحب کی زندگی میں بھی میلاد شریف سے محبت کا اظہار یوں ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فیض الحرمین میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 12 ربیع الاول شریف میں مکہ شریف حاضر تھا، اس مقام پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر ہو رہا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جا رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہاں پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ فرشتے تھے جو ایسی محفلوں میں اترا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف منانے کی بھی کیسی برکتیں اور بہاریں ہیں، اور کیا اعتقاد ہوتا تھا ہمارے اسلاف کا، اور کیا محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہی شاہ صاحب جن کا آپ ذکر خیر سن رہے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ 10 سال تک معقولات، منقولات، یعنی جو اس وقت علوم رائج تھے، دینی جو مدارس میں پڑھائے جاتے تھے، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، ان کو بھی حاصل کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ علم ہیئت، علم فلسفہ، علم ریاضی، ان کو بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حاصل فرمایا۔ 17 سال کی عمر تھی
کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو والد گرامی کا قائم کردہ مدرسہ تھا، مدرسہ رحیمیہ، یہ آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے حسن انتظام کے ساتھ نہ صرف اس کو آگے بڑھایا، اس کو پروان چڑھایا، درس و تدریس کو قائم رکھا، بلکہ اس کو اور 4 چاند لگا دیے۔ 12 سال تک آپ رحمت اللہ علیہ تعلیم دیتے رہے، پھر حج کا ارادہ فرمایا اور حج کے بعد واپس آئے اور اگین تدریس کا سلسلہ بھی کچھ دیر کے لیے قائم رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رشد و ہدایت کی طرف آپ نے توجہ فرمائی، اور کچھ شاندار کارنامے اور کچھ خاص ایسی خدمات آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر انجام دی کہ جنہوں نے آپ کا نام روشن کر دیا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انہی کچھ خدمات کے بارے میں سنیں گے۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا زبردست کارنامہ ترجمہ قرآن کا ہے۔ جی ہاں، اس وقت غیر منقسم ہندوستان میں فارسی سرکاری زبان سمجھی جاتی تھی، پرشین جسے کہتے ہیں، یہ رائج تھی۔ لوگوں کو قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم بتانے کے لیے، اس کا ترجمہ سمجھانے کے لیے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ضرورت اس بات کی تھی کہ لوگوں کو عربی کے ساتھ ساتھ جو وہاں رائج زبان ہے اس میں لوگوں کی تربیت کی جائے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے فارسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ لکھا، جسے شہرت بھی حاصل ہوئی اور لوگ یوں قرآن پاک کی طرف مائل بھی ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک اور کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الرحمہ نے جس طرح قرآن پاک کے ترجمے کی طرف توجہ فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بطور خاص اسپیشلی کتب احادیث کو بھی درس میں شامل کیا۔ یہ پہلے بھی درس میں شامل تھی، لیکن آپ علیہ الرحمہ نے خصوصیت کے ساتھ جو کتب ستہ مشہور کتابیں، احادیث طیبہ کی 6 مشہور کتابیں جو ہیں، ان کو آپ نے اپنے درس میں شامل کیا تاکہ لوگ علم فقہ جو اسی قرآن اور حدیث سے بنایا گیا ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے، کہ لوگوں کو عمل کرنا آسان ہو جائے، ہمارے علماء اسلام نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے لگا دیں، فقہ کو مرتب کیا، لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس پرپس کے لیے علماء نے قرآن اور حدیث طیبہ کے مجموعے سے مسائل شرعیہ نکالے اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ضرورت اس بات کی بھی تھی کہ لوگ جہاں مسائل سیکھنا چاہتے ہیں وہاں ان کے دلائل سے بھی آگاہی چاہتے ہیں، لہٰذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کے ترجمے کے ذریعے لوگوں کو اس طرف مائل کیا اور احادیث طیبہ کو درس میں شامل کر کے اس طرف توجہ دلائی کہ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ وہ شرعی مسائل کا ماخذ، اس کا بیسک سورس اگر وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ وہ زمانہ تھا جہاں اسلامی سلطنت بڑے صغیر میں زوال پذیر تھی۔ مغلیہ خاندان اپنی آخری عمر گزار رہا تھا۔ حالات اس طرح کے تھے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 11 حکمران بدلتے دیکھے۔ جب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں کے معاملات، لوگوں کی معاشیات اور لوگوں کے حالات بگڑنا شروع ہو گئے، جب کھانے کو نہ ملے، جب تحفظ نہ ہو، جب شیلٹر نہ ہو، تو پھر معاشرہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے، افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی منظر اس وقت ہندوستان کا نظر آ رہا تھا۔ ایسے دور میں شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنکھ کھولی، اپنے ارد گرد مسلمانوں کو اور لوگوں کو اپنے رزق کے لیے، اپنے معاشی مسائل کے لیے، اپنی دیگر سہولیات کے لیے بے چین پایا۔ لوگ راہ نہ پاتے تھے کہ کس طرح کہ ان کے مسائل کا حل ہو۔ ایک ایسا شخص جس کے دل میں امت کا درد ہوتا ہے، وہ ایسے حالات کو دیکھ کر چپ نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ اپنی طرف سے، اپنے اینڈ سے
اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکوں۔ یہی مسلمان کا طریقہ ہے، مسلمان کا شعار ہے کہ اس سے جس قدر ہو سکتا ہے وہ دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا، لوگ پریشان ہیں، تو آپ علیہ الرحمہ نے اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی تھیں ان کا استعمال فرمایا اور لوگوں کی علمی، عملی اور معاشرتی حوالے سے اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ آپ علیہ الرحمہ نے اپنے قلم کو دین کی خدمت کے لیے استعمال فرمایا۔ وہ موضوعات جن کی لوگوں کو ضرورت تھی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی اس بارے میں رہنمائی فرمائی۔ آپ علیہ الرحمہ کے دور میں صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی تھی کہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے تھے، اقلیت پسندی، ریشنلزم کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگ اپنی عقل کے ترازو میں دین اسلام کو تول رہے تھے۔ جو بات عقل میں آئی اس کو مان لیا، اور جس کو عقل ایکسیپٹ نہ کرے، جو عقل میں ان کی عقل میں نہ آئے، اس کو وہ ڈینائی کرنے والے بنتے جا رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں شاہ صاحب نے قلم اٹھایا، ایک شاندار کتاب لکھی۔ آپ علیہ الرحمہ کی یہ کتاب جس کا نام آپ نے رکھا حجت اللہ البالغہ، زبردست اپنے موضوع پر کتاب، جس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلام اور اسلام کی خصوصیات کو نہ صرف نقلی دلائل، یعنی نہ صرف قرآن و حدیث کے دلائل سے اس کو واضح کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ نے عقلی دلائل سے اسلام اور اسلامی خصوصیات کو ثابت فرمایا۔ اس کتاب کے صرف اگر موضوعات پڑھ لیے جائیں، انڈیکس پڑھ لیا جائے، فہرست کو دیکھ لیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کتنی زبردست اور اپنے موضوع پر کیسی بہترین تالیف ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے توحید، رسالت، قیامت کے بعد اٹھنے کے معاملات، پہلے والے ادیان، دین اسلام سے ان کا معاملہ، کچھ ادیان کے کچھ باتیں منسوخ ہونے کی وجوہات، اس طرح کے موضوعات کو آپ نے ڈسکس کیا، لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کو زمانے میں بڑی پذیرائی ملی، نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک زبردست تالیف سمجھی جاتی ہے، جس میں آپ نے عقائد کے ساتھ ساتھ جو اعمال ہیں ان کے اسرار، ان کے عقلی دلائل، عقلی فوائد، ان کو بھی ذکر فرمایا۔ ناظرین کرام، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اور زبردست کتاب تالیف فرمائی جس کا نام آپ نے رکھا ازالۃ الخفا۔ ایسی کتاب جو پوشیدگی کو زائل کر دینے والی ہے اور حق کو واضح کر دینے والی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب اور حجت اللہ البالغہ اور دیگر کتب میں آپ علیہ الرحمہ نے اسلامی ریاست کے کچھ ایلیمنٹس، کچھ عناصر کو بیان فرمایا۔ یہاں یہ بات بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جس دور میں ہیں وہ دور بظاہر مسلمانوں کے لیے قسم پرسی کا دور ہے۔ مسلمان عملی حوالے سے بہت پیچھے جا چکے ہیں، مغلوب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ویژن، آپ کا ذہن اور آپ کی سوچ کی بلندی دیکھیے کہ آپ اس وقت جب کہ حالات دیگرگوں ہوتے جا رہے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسلامی ریاست اور اسلامی ریاست جن چیزوں پر قائم ہوتی ہے، اسلامی ریاست جن پر کھڑی ہوتی ہے، جن ایلیمنٹس پر کھڑی ہوتی ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اگر ہم اسلامی ریاست کے ایک پہلو کو یہاں آپ کے سامنے بیان کریں، انشاءاللہ ہم آج اس کتاب میں سے، آپ کی تصنیفات میں سے ایک پہلو پہلے ڈسکس کریں گے، وہ ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اور معیشت کا نظام،
جی ہاں، ہمارے علماء کرام جہاں معاشرے کو دین کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دنیا میں اگر جینا ہے تو اس کے تقاضے اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی فریضہ کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ سر انجام دیا، کتابوں میں اس بات کو پروف کیا اور خصوصیات بیان فرمائی کہ ایک اسلامی ریاست میں معیشت کا نظام کیسے ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، انسانی معیشت میں پیشے پروفیشنز بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ملک میں اگر ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اچھے پروفیشنز، اچھے پیشے اختیار کریں گے تو جو اس سے انکم حاصل ہوگی، جہاں ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی معیشت بھی مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ آج کی اس دنیا میں ہر ذی شعور اس کی اہمیت سے واقف ہے، لیکن آج سے کچھ صدیاں پہلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے کے حساب سے پیشوں کو باقاعدہ بیان فرمایا اور ان کی تقسیم کی، اور اس میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کہ کون سا پیشہ ضروری ہے، کون سا پیشہ دوسرے درجے میں آتا ہے، کون سا پیشہ بعد والے درجے میں آتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ رحمہ کی ان تحریرات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ رحمہ نے جو پیشے لوگوں نے اختیار کیے، جو پروفیشنز لوگوں نے اپنائے، لوگ جو کام کاج کرتے ہیں، ان کو آپ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ پہلا وہ پیشے جو انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، جیسے لباس کا شعبہ ہے، ظاہر ہے انسان نے لباس پہننا ہے، کھانے کا شعبہ ہے، کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی، تو یہ پیشے بھی ہیں۔ دوسری کیٹیگری آپ نے ان پیشوں کی بنائی جو بنیادی ضرورتیں تو نہیں ہیں، بیسک نیسیسٹیز تو نہیں ہیں، لیکن ان بیسک نیسیسٹیز کو فیسلٹیٹ کرتی ہیں، ان کو سہولت فراہم کرتی ہیں، ان کو آپ نے سیکنڈ کیٹیگری میں رکھا۔ آپ علی رحمہ نے تیسری کیٹیگری میں ان پیشوں کو رکھا جو محض عیش و عشرت کے لیے، تفریح کے لیے اور دیگر دلچسپیوں کے لیے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جن کا مقصد صرف لوگوں کو خوش کرنا ہے، ان کا بظاہر تعلق نہ ہی بنیادی ضروریات سے ہے اور نہ ہی بنیادی ضروریات کے لیے یہ معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ان پیشوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد شاہ صاحب ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک ہے زراعت، صنعت اور تجارت۔ زراعت چونکہ ہندوستان کا موسٹلی ایریا جو ہے وہ ایگریکلچرل ہے، زراعت سے وابستہ ہے، لہٰذا آپ علیہ رحمٰ نے اس اعتبار سے اپنے ایریا کے حساب سے ان پیشوں اور اس کے متعلقات کو بیان فرمایا کہ اس میں پہلا زراعت ہے۔ زراعت کھیتی باڑی سے ہم کہتے ہیں، لوگ اس کے ذریعے غلہ، گندم، چاول اس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں جو انسان کی بنیادی ضروریات کھانے کو پورا کرتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حالت یہ ہو کہ ملک کی آبادی کا انحصار زمین پر ہو اور لوگ ادھر ادھر کے پیشوں میں بزی ہو جائیں، زراعت پر توجہ نہ دیں، تو اس سے ملک کی حالت خراب ہو جائے گی اور خود زرعی زندگی اور اس سے متعلق پیشوں کے لوگ بھی متاثر ہوں گے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب زمینیں آباد نہیں کی جائیں گی، جب ان کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، تو رزلٹ کیا ہوگا کہ پھر اس ملک میں، اس ایریا میں خوراک، غلہ، فوڈ کی کمی ہو جائے گی۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ زرعی ملک میں اکثر لوگوں کی زراعت کی طرف توجہ ہو اور زراعت کے پیشے کو غذا کی طرح اہم سمجھا جائے، تاکہ زیادہ غلہ پیدا ہو۔ جب غلہ زیادہ ہوگا، پروڈکٹ زیادہ ہوگی، تو وہ سستی بھی ہوگی اور عام انسان کی پہنچ میں بھی ہوگی۔ زراعت کے بعد اگلا سٹیپ شاہ صاحب نے
صنعت اور تجارت کو سیکنڈ اسٹیپ میں رکھا، آپ اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جب تک یہ نہ ہو تو بیسک نیسیسٹیز، بنیادی ضرورتیں بھی حاصل نہ ہو سکیں گی۔ چنانچہ جو لوگ دستکاری اور تجارت میں معاونت کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، وہ انسانوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ گویا وہ بھی، یعنی جو صنعت میں ہیں، تجارت میں ہیں، یہ لوگ بھی لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے والے پیشے کہلائیں گے۔ غلہ ہے، اب غلہ جس کسان نے اگایا ہے، اس سے غلہ لے کر مارکیٹ میں لے کر جانا، یہ تجارت کے شعبے کے تحت آ گیا، اور پھر اس غلے کو آگے کھانے کے قابل بنانا، اس کو غذا کے قابل بنانا، اس کے دوران کتنی صنعتیں اس میں شامل ہوگی، تب یہ جا کر کھانے کے قابل ہوگا۔ تو ایک چین بن جائے گی مختلف پروفیشنز کی، مختلف پیشوں کی۔ اس طرح شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان پیشوں کی ترتیب کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد ان بنیادی پیشوں کو بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے کچھ ان پیشوں کو بیان فرمایا کہ جو براہ راست دولت تو پیدا نہیں کرتے، لیکن دولت کی پیدائش میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں مذہبی تعلیم کے ادارے بھی شامل ہیں۔ ان کی بدولت عملی اور فکری طور پر انسان بہتر بنتا ہے۔ جو سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں جیسے دیگر شعبہ زندگی کے لوگ ہیں، میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، آج کے دور میں کمپیوٹر کا جو شعبہ ہے، اس طرح دیگر چیزیں ہیں۔ شاہ صاحب علیہ رحمہ ان کو بیان فرماتے ہیں کہ سیکنڈ نمبر ان کا ہے، اور اس سے بھی لوگوں کو وابستہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے بھی انسان کی بہتری ہو سکے۔ فوکس وہی چیز ہے، فوکس ہے لوگوں کی بھلائی، لوگوں کا بھلا چاہنا، اور اس کے لیے تقسیم کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد شاہ صاحب نے دیگر ان پیشوں کو بھی بیان کیا کہ جن کا مقصد جسٹ لوگوں کو سہولیات دینا ہے، لوگوں کو یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں کو اس سے صرف تن آسانی حاصل ہوگی۔ شاہ صاحب اپنا نظریہ اور اپنا انڈیا یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لاسٹ کیٹیگری ہے، جس میں لوگوں کو جسٹ سہولت ملتی ہے، لوگ لگژریز کے عادی ہو جاتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تمام تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کس طرح سوچا کرتے تھے، اور کس طرح سوچ کر وہ معاشرے کی بہتری میں اپنا رول پلے کرتے تھے۔ ظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے، اس کا تعلق تو کسی ایسے ڈپارٹمنٹ سے ہونا چاہیے کہ جو بظاہر مذہبی نہ ہو، لیکن چونکہ مذہب کی تعلیمات ہی یہی ہیں، لہٰذا ہمارے اسلاف نے جہاں لوگوں کی رہنمائی دینی اعتبار سے کی ہے، وہاں اس اعتبار کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اور یہی ہمارے سلسلے کا فوکس ہے کہ ہم اپنی شخصیات کے کچھ وہ پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن میں بطور خاص لوگوں کی بھلائی کے امور کی طرف توجہ دی گئی ہو، فلاح عامہ کی طرف توجہ دی گئی ہو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں ان پہلوؤں کو ڈسکس کیا ہے، اس لیے ہم نے وہ آج آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم بات کرتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیفات کی روشنی میں ایک اسلامی ملک کے لیے کون سے شعبہ جات ضروری ہیں، کون سے ڈپارٹمنٹس ضروری ہیں، کون سے محکمے ضروری ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں جو باتیں بیان کی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عدالتی نظام، دفاعی نظام، پولیس کا نظام، احتساب کا محکمہ، معیشت کا محکمہ، یہ تمام قائم ہونے چاہیے، اور ان پر ایسے لوگ فائز ہونے چاہیے کہ جو خوف خدا رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاملے کی، اپنے محکمے کی صلاحیت اور اہلیت بھی رکھتے ہوں۔ اگر ان کے اندر اہلیت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو اس محکمے میں اپائنٹ کرنا، ان کا وہاں تقرر کرنا، نہ صرف اس محکمے کے ساتھ زیادتی ہوگی بلکہ اسلامی ریاست کے ساتھ بھی ناانصافی کہلائے گی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دفاعی نظام، دفاعی محکمے پر بڑا زور دیا،
اور मुसलमानों की तरफ मुतवज्जे करना चाहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो जदीद जो सोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, इसका भी इस्तेमाल करें, इसको भी सीखें, इसमें आगे आए। आप अलैहि रहमा ने जहां महकमों की तरफ तवज्जो दिलाई, उसके साथ साथ शाह साहब ने शोबा तबलीग व इरशाद के भी कायम करने का हुक्म फरमाया। जाहिर है इंसानी नफ्सियात है, बाज लोग ऐसे होते हैं कि जिनको किसी काम की जस्ट तरगीब दिलाई जाए, उसकी फजीलत बयान की जाए, उसका बेनिफिट बताया जाए तो लोग इस तरफ माइल हो जाते हैं, लोग वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको इस बात की तरफ लाने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है, उनको दलाइल देने पड़ते हैं। तो उसके लिए शाह साहब कहते हैं कि इस्लामी हुकूमत में एक ऐसा महकमा होना चाहिए, एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि जो लोगों को उनकी अक्लों के मुताबिक उनसे गुफ्तगू करके साइंटिफिकली, लॉजिकली, दलाइल के साथ इस तरफ लाए और उन्हें नेक कामों की तरफ लेकर आए, और जो हुकूमत ने, जो रियासत ने उनको काम करने उनके लिए लाजिम करार दिए हैं, वो उस पर अमल करने वाले बन जाएं, और जिन कामों से रियासत मना कर रही है, जिनसे रोक रही है किसी मसलहत की बिना पर, उनसे वो बाज रहें। शाह साहब ने टैक्स का नजरिया भी पेश किया कि टैक्स जो हुकूमत इस्लामी लेती है या इस्लामी रियासत लेती है, इसके भी कुछ आदाब हैं, इसके भी कुछ तकाजे हैं। बहुत ज्यादा जबरन ज्यादा टैक्स लेना ये भी रवा नहीं है, और लोगों की जरूरियात पूरे करने के लिए, रियासत को अपने उमूर चलाने के लिए जो टैक्स लेने हैं वो भी लोगों को अदा करने चाहिए। नाज़रीन किराम, शाह साहब ने अपनी किताब इज़ालतुल खिफा में खिलाफत के तहत रियासत की जो मुआशी जिम्मेदारियां इरशाद फरमाई हैं, उसके 3 हेड्स, 3 उन्वान कायम किए जा सकते हैं। उसमें से एक है किफालत आमा, दूसरा है मुआशी इस्तेहकाम, और तीसरा है तकसीम दौलत के तफावत को कम करना। किफालत आमा का मतलब यह है कि वो लोग, मुआशरे के कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो खुद कमा नहीं सकते। मिसाल के तौर पर कुछ माजूर है, या कोई ऐसी खवातीन हैं कि जो बेसहारा हैं, या ऐसे बूढ़े हैं जो खुद कमाने के काबिल नहीं रहे, या बहुत छोटे बच्चे हैं और उनके सर पर कुछ सरपरस्ती नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए शाह साहब रियासत की जिम्मेदारी लगाते हैं कि ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे लोगों के लिए किफालत का इंतज़ाम करे और अपने अंडर उनके लिए खाने पीने और दीगर जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने का सिलसिला करे। इसके साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है एक रियासत के लिए, आपने इसको भी डिस्कस किया और उसके तकाज़ों को बयान फरमाया। दौलत की तकसीम के फ़र्क को कम करने के हवाले से भी शाह साहब ने तालीमात दी। ऐसा ना हो कि अमीर अमीर होता चला जाए और गरीब गरीब होता चला जाए, बल्कि जिनके पास दौलत है उनको ये चाहिए कि इसमें से कुछ गरीबों को दे, और जो इस्लामी सिस्टम है, ज़कात है, सदक़ात हैं, इनकी फजीलत और अहमियत को बयान किया कि इस्लाम चाहता ही यही है, क्योंकि ये दौलत जो इंसान को मिलती है, हमारा इस्लाम ये कहता है कि ये सब अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत है, उसके करम से है, उसने तकसीम की है। वो जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है, और जिसके लिए चाहता है रिस्क में तंगी फरमा देता है। लिहाजा जिसको ज़्यादा माल दिया गया है उसको एक हिस्सा गुरबा के लिए भी रखना चाहिए। नाज़रीन किराम, शाह साहब की तालीमात में से मुआशी पहलू और रियासत के लिए जो बुनियादी एलिमेंट्स हैं, बुनियादी अनासिर हैं, उनके बारे में आज हमने कुछ सुना। शाह साहब की पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी है कि जिसने बाद में आने वाली नस्लों के लिए रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम दिया। आप अलैहि रहमा के बेटे शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अपने ज़माने के मुजद्दिद करार पाए और बड़े मशहूर ज़माना हुए, आपकी तफसीर बड़ी मशहूर हुई। आप अलैहि रहमा के दीगर बेटों ने भी बड़े अच्छे अंदाज में दीनी खिदमात का फरीज़ा सर अंजाम दिया। ख़ानदान वलीउल्लाह जो है, इसके बड़े सगीर पाक हिंद में बहुत ज़्यादा असरात हैं, और आज सब कॉन्टिनेंट, न सिर्फ बड़े सगीर बल्कि आपकी लिखी हुई किताबें, क्योंकि आपने अरबी ज़बान में लिखी हैं, इनकी आपकी किताबें अरब मुल्क दुनिया में पहुंची, दुनिया भर में फैली,
اور لوگ آپ کے کام سے متعارف ہیں۔ اللہ کریم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی خیر خواہی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ روشنی ایسی پھیلائی دور کر دی رات، کام ایسے کر دیے مثالی شخصیات۔